الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء، شافع الشفعاء يوم الجزاء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم عبدا يحب أن يرى أثر نعمته عليه، أو كما قال. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بلبل ہمتن خون شد گل شد ہمتن چاپ، اے ہائے بہاری اگر ای ہست بہاری. گرامی قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، خداوند تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ بندوں کو ایک امتحان سے گزارتا ہے اور ایک آزمائشی مرحلہ حیات ان کے سامنے کرتا ہے، اور اس سے جب کامیابی سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور بندوں کے لیے بھی خوشی کا ایک تہوار مقرر کرتا ہے. مسلمانوں پر سال بھر میں کھانے پینے کی یہ پابندی تو ہے کہ حلال کھائے، حرام نہ کھائے، مستحسن چیزیں کھائے، قابل اعتراض چیزیں نہ کھائے، صحت افزا چیزیں استعمال کرے، مضر صحت چیزوں سے بچتا رہے. اور فقہاء نے اس کی ایک مثال لکھی ہے اصولی، کہ معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز ہے. جیسے ایک شخص کے پاس کوئی ہودہ یا دم نہیں ہے اور وہ سانپ یا بچھو کو ہاتھ ڈالتا ہے، منع ہے، ضرر دے دے گا. اسی طرح ایک بیماری میں تجربہ بھی گواہ ہے، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے. معلوم المضرت چیز جس کا ضرر واضح ہے، اتنا کافی ہے کہ ہم اور آپ برابر جانتے ہیں کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن حلال چیزوں پر کوئی پابندی لگ جائے اور جائز اور ثابت امور کو ہاتھ سے روکے کہ آپ آگے نہ بڑھیں، ایسا سخت امتحان تھوڑی دیر کے لیے تو ہوتا ہے. نماز میں جب آدمی اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتا ہے تو سلام پھیرنے تک کھا پی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا. فقہاء کہتے ہیں کہ معدون الحمص، چنے کے دانے سے نیچے چیز ہو، چھوٹی ہو، وہ نگل گئی تو معاف ہے، اور اگر اتنی چیز اس نے نکال لی تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن وہ چند لمحے ہوتے ہیں، وہ آزمائش اتنی کڑک نہیں دکھائی دیتی. لیکن ایک پورا مہینہ اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عاقل بالغ مسلم کو یہ تاکید ہو کہ نہ کھائے، نہ پیے، نہ اپنی حلال منقوہ سے
قربان اور مباشرت کرے، اور اس پر اتنی سخت وعید رکھی گئی ہے کہ اگر کسی نے ان میں سے ایک کا بھی ارتکاب کیا، کھایا یا پیا یا اپنی حلال منقوہ کے ساتھ بشری تقاضا پورا کیا، تو اتنا سخت شدید ترین سزا اور وعید ہے کہ اس ایک روزے کی بے ادبی کی وجہ سے اب 60 روزے رکھنے ہوں۔ وہ ایک کے اندر ہی ڈوب گیا ہے تو اب وہ 60 رکھے گا تو اسے زندگی بھر یاد رہے گا۔ اور جب احوال ایسے ہو کہ ممکن نہیں ہے تو پھر علماء نے اس کے لیے تجویز کیا کہ چلو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیش آیا ہے کہ جس نے رمضان شریف کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہرگز خرید کی اور پھر پیغمبر کے پاس آیا اور کہا کہ حلق تو احلق تو غرق ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ نے کہا آت ایک رقبہ میں غلام آزاد کروں گا، اس گردن کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں۔ کہا اپنے کفارہ دے دے اور 60 روزے رکھے۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا مجھ سے تو ایک میں تباہی مچ گئی، 60 دن کیسے رہوں گا؟ اس کے بعد خدمت اقدس میں کھجوریں لائی گئی۔ آپ نے اس کو کہا کہ یہ لے لو، اتنے ہوں گے کہ 60 مسکینوں کے 2 وقت کے کھانے کی برابر۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ احکام بن رہے ہیں، یہ جرائم کی سزائیں تجویز ہو رہی ہے نبی رحمت اور پیکر محبت اور مودت کی طرف سے، تاکہ امت گناہوں سے بچے۔ لیکن ائمہ کرام نے کہا ہے کہ یہ وجہ یہ نہیں تھی کہ اس نے حالت روزے میں بیوی کے ساتھ جمع کیا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزے کی توہین کی۔ اور روزہ 3 چیزوں کا نام ہے، هو الامساک عن الاکل والشرب والوقاء۔ تمام فقہ بھرا پڑا، کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملنے سے بچنا ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں روزہ تو مجموعہ 3 چیزوں کا ہے، نہ کھائے، نہ پیے اور نہ بیوی سے ملے۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو روزے کی گھڑی ہے، جو وقت شریعت نے روزے کو دیا، تو جس طرح بیوی سے ملنے سے وہ مجرم جانا گیا اور اس کے لیے سخت سزا تجویز ہوئی، اس طرح اگر روزہ رکھنے کے بعد کوئی شخص کھانے سے یا پینے سے بھی اس کی توہین کر لے تو فقیہ الامہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان اور بڑے اکابر ائمہ انہوں نے کہا یہ توہین برابر ہے، وہ وقاء ہو یا وہ اکل و شرب ہو، جس ذریعے سے بھی روزے کی توہین ہو گئی ہے اور روزے کی مقررہ ساخت جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ ٹوٹ گئی، تو یہ سزا کا مستوجب ہے اور اس کو یہ 60 دن روزے رکھنے یا بامر مجبوری 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا دینے کی سزا بھگتنی پڑے گی، تاکہ آئندہ احکام کے بارے میں محتاط رہے۔ اب مسلمان بھائی ہمارے مسائل سنتے ہیں، علماء دین کو بھی چاہیے کہ وہ منبر و محراب سے مسائل بیان کریں، احکام بیان کریں۔ ٹھیک ہے، ایک جماعت ہماری ایسی ہے جن کو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے تم صرف فضائل سمجھاؤ، مسجد آنا اتنا ثواب ہے، نماز پڑھنا اتنا ثواب ہے، سویرے یہ سب حقیقت ہے، ثواب تو ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب تم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد آتا جاتا ہے، اس کا یہی کام ہے، جب بھی دیکھو مسجد جا رہا ہے، تو فرمایا فاشهد بأنه من اہل الجنہ، گواہی دے سکتے ہو کہ انشاءاللہ یہ جنت جائے۔
وفا الوفا میں سمودی نے لکھا ہے کہ یہ جو مساجد ہے پورے عالم میں، یہ مسجد کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک قول یہ نقل کیا ہے اپنے استاد حافظ ابن حجر سے کہ یہ راستہ ہے، سیڑھی ہے، اس سے جو آگے آپ بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا، اور جنت چاہیے ہمیں، کیونکہ دنیا تو ایسی ہے پٹ پٹائی کی جگہ، اور دیکھو وہ لوگ غریب، وہ غربت اور افلاس بھی ایک بلا ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ ٹینک اس کا الٹ گیا ٹینکر تو بھاگے اور سارے جلس گئے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اور بہت پوری قوم غمزدہ ہے، اور پاکستان کو یکے بعد دیگر سانحات پیش آتے ہیں، بہت پریشانی ہے۔ اور آپ سب دیکھتے ہیں کہ حکمران کا کیا حال ہے۔ حکمران اس لیے تجویز ہوتا ہے، لوگ مل کر محلے میں ایک بڑا بناتے ہیں، پھر محلے والے مل کر شہر کے لیے بڑا بناتے ہیں، پھر کئی شہروں والے مل کر ملک کے لیے ایک سربراہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی ہم میں سے کوئی زیادتی کرے تو آپ کی بات مانی جائے گی، آپ منع کریں، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے تو آپ ظالم کو سزا دیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن لوگوں کو ہم روئے زمین میں حکومت دے ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں سے نمازیں پڑھوائے، زکوٰۃ دلوائے، دینی کاموں کے لیے کہے، اور بے دینی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک میں جب حکمران صحیح اسلوب پر چل رہا ہے، یہ جو قرآن نے نقشہ پیش کیا، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو ملک میں ظلم ختم ہوتا جائے گا، اور ملک میں عدل اور انصاف کا دور ہوگا۔ وہ مشہور واقعہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بھیس بدل کر لوگوں کے حالات جاننا چاہتے تھے، لوگ کس حال میں ہیں۔ سحری کے وقت ایک ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں اونٹنیوں کا اور بکریوں کا دودھ ماں اور بیٹیاں نکال رہی تھی، تو ماں نے بیٹی کو کہا کہ دودھ کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، تھوڑا سا پانی اس میں ملا۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر کا حکم سب کو پہنچا ہے کہ کوئی شخص ملاوٹ نہ کرے۔ ماں نے اس کو کہا کہ امیر المومنین اس وقت کہاں ہے، اندھیرا ہے، وہ سب اپنے گھر میں ہے۔ تو بیٹی نے ان کو کہا کہ امیر المومنین تو نہیں ہے، لیکن جس خدا نے اس کو امیر المومنین بنایا اور جس اللہ کا قانون وہ ہم پر نافذ کر رہے ہیں، وہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اس کی قدرت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں بہت خوش ہوئے، اللہ ہو اس دور میں پیغمبرانہ عہد میمون میں دور دراز ایک قصبے کے اندر ایک ایسا گھر ہے کہ نوجوان لڑکی اپنی ماں کو تلقین کرتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امیر المومنین تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس لیے خطبے میں لوگ پڑھتے ہیں کہ السلطان ظل اللہ فی الارض، بادشاہ وقت اگر واقعتاً رحم دل ہو، مومن مسلم ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک سایہ ہے، اس کے نیچے لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب دن ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلکار بھیجے کہ پتہ کرو کون سا گھر ہے، تو گھر کا پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ یہ بیوی جو ہے غیر شادی شدہ ہے اور کہیں منسوب بھی نہیں ہے، تو اپنے بیٹے ابو محمد عاصم کے لیے اس کا رشتہ طلب کیا، اور حضرت عمر بہت خوش تھے، وہ کہتے تھے
رشتوں میں دنیا کو کم اور دین کو زیادہ دیکھا جائے. دنیا تو آج ہے کل ختم ہو جائے گی. دین پائیدار نعمت ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ زلزلہ آیا, صرف ایک دفعہ. حضرت عمر نے ایسا اوپر دیکھا اور تلوار ایسی زمین پہ دہ ماری اور کہا لم یا دل علیہ کے عمر, کیا تجھ پر عمر نے عدل و انصاف کے دریا نہیں بہائے؟ پوری سلطنت کے 10-12 سال میں پورے عالم میں مورخین نے دیکھا کر زلزلے کے جڑ کے رہے ہوئے. آج بھی صبح مختلف علاقوں میں زلزلہ رہا ہے. یہ سب تنبیہات ہے, لیکن پتہ نہیں جن کو تنبیہ ہے وہ سمجھتے نہیں. شاہ عبد القادر محدث نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر وہ سمجھ لے تو پھر وہ تنبیہ نہیں رہے گی, وہ تو توبہ بن جائے گا کہ اللہ میری توبہ ہے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. تنبیہ اور عذاب اس لیے بنتا ہے کہ جس کو پیٹا جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کیوں پیٹ رہا ہے, اس کو اپنے مظالم اور گناہوں پر نظر نہیں ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک بڑے سیر و تفریح کو مختصر کر کے واپس پہنچ گیا. یہ ملک میں اتنی بدامنی کیوں بنی ہے؟ کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو جلوستا ہے. آئے دن آپ یہ اخبارات ایک مصیبت کا بازار ہے, غموں کا ایک انبار ہے. اسے دیکھیں گے تو ہر وقت آپ سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں, بس ملک کے لوگ ہیں جو مولی اور گاجروں کی طرف کاٹے جا رہے ہیں, کئی ڈکیتیوں میں, کئی فائرنگوں میں, کئی دہشت اور وحشت میں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. میں نے ایک بڑے عالم کو کہا, بہت بڑا سیاستدان بھی ہے, میں نے کہا کبھی کبھی اس کے کان میں کچھ خیر کی باتیں ڈالتے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 101 ہجری میں خلیفہ اسلام تھے بنو امیہ کے, اور ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا, اور کافی زمانوں سے وہ بھیڑیے وغیرہ بھی ساتھ ہوتے تھے. اچانک ایک بھیڑ کو پکڑ لیا اور چرواہے کے پہنچتے پہنچتے تھا وہ بھیڑیا وہ دمبی کو, وہ بھیڑ کو کاٹ چکا تھا. تو چرواہا جو جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے عام طور پر شہری علوم سے بے خبر ہوتا ہے, اس نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, الیوم مات امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اور ظلم احدا, یا آج عمر ابن عبدالعزیز مر گیا ہے اور یا آج سے وہ ظلم کرنے لگا ہے. اس لیے جانور اور درندوں کو بھی توفیق ہوئی اور وہ بھی بے امنی پیدا کر رہا ہے. تاریخ الخلفاء میں جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ یہی لمحہ تھا جس میں عمر ابن عبدالعزیز روح دے چکے تھے, انتقال ہو چکا. تو خلفاء پر اور امراء اسلام پر زندگی پر اطمینان اور امان کا مدار ہوتا ہے. اس لیے خلیفہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے لینے والا ہوتا ہے اور بندوں کو دینے والا ہوتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ وجعلکم خلفاء. خدا نخواستہ اگر وہ اوپر سے لینے کا قابل نہیں ہے, اس میں شریعت کا اتباع اور انقیاد نہیں ہے, تو پھر وہ حاکم ہے, جابر ہے, عامر ہے, خلیفہ نہیں. خلافت تو ایک اسلامی منصب ہے, اور خلیفہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیا, پھر بندوں کے ساتھ. کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں نے عمر ابن عبدالعزیز کو کہا کہ کل عید ہے,
سب لوگ خوشیاں منائیں گے، لیکن ہمارے پاس عید کے لیے نیا جوڑا نہیں ہے جس میں ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے میری منشی خزانچی کو دیکھا کہ اگر میرے اگلے مہینے کی تنخواہ پہلے مل جائے تو میں بیٹیوں کو کپڑے خرید لوں۔ وہ خزانے کے ذمہ دار نے واپس کاغذ بھیجا اور اس پر لکھا کہ امیر المومنین لکھ دے کہ وہ اتنے دنوں تک رہیں گے، اور اگر وہ مر گیا تو یہ قرض کون اتارے تاکہ میں خزانے سے رقم نکالوں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے جب وہ رکا پڑا تو اپنی بیٹیوں کو کہا کہ یہ بہتر ہے کہ عید سادگی سے گزر جائے اور آپ کے خوبصورت اور بہترین احسان کرنے والا باپ کل جہنم کی آگ سے بچ جائے، یا یہ بہتر ہے کہ تم قیمتی لباس پہن لو اور تمہارے باپ کے لیے خطرات بڑھ جائے۔ تو ہمیشہ خلفاء نے، اسلامی فرمان رواؤں نے اپنے گھر سے اصلاح کی، نہیں کہ گفٹ ہے تو 94 کروڑ ہے، ہدیہ ہے تو اتنے ارب کا ارب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ ریتی اور بجری اور مٹی ہے؟ یہ بے انداز اور بے ہنگام دولت حقیقت میں غلط راستوں سے آتی ہے۔ حلال تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اور بڑی مشقت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آدمی کو اطمینان بہت زیادہ ہوتا ہے، خوش دلی ہوتی ہے کہ خدایا میں نے آپ کے شرائع کے حدود نہیں توڑے اور میرا سر آپ کے سامنے خم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی ملک و ملت کی محبت نصیب فرمائے، اور ملک و ملت کی محبت دو وجہ سے ہوتی ہے، ذاتی اور شخصی طریقے سے تو سب کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص اس لیے اپنے ملک کو ترقی دے کہ آنے والی نسلوں کو آرام پہنچے، ہمارے ملک کی عزت عالم کے اندر بڑھ جائے، یہ اچھے شعور ہے اور عمدہ آثار ہے جب کسی کو نصیب ہو جائے۔ بہت سارے بزرگان دین کے واقعات مجھے معلوم ہیں کہ وہ بہت زیادہ نوافل پڑھتے تھے، 200 رکعت، 100 رکعت، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اتنا بڑا رمضان گزرا ہے، تم میں سے کسی ایک نے بھی 20 رکعت تراویح کے علاوہ 20 رکعت نفل نہیں پڑھے۔ وہ تو صحابہ کا احسان ہے کہ پیغمبر کی سنت کو مضبوط پکڑ لیا اور شرق اور غرب میں احکامات جاری کیے کہ عشاء کے بعد تراویح اسی طرح نماز عشاء کی طرح 20 رکعت جماعت سے پڑھو۔ تو یوں ہم جیسے کمزوروں ناتوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہینہ بعد 20 رکعت تراویح نصیب فرمائی۔ جن کو یہ عقل و حکمت و شعور حاصل نہیں ہے ان کے لیے 8 رکعت بھی بہت ہے، 10 بھی بہت ہے، 12 بھی بہت ہے۔ وہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور فارغ ہوا، روانہ ہوا، تو کسی نے کہا یہ کیسی نماز تم نے پڑھی؟ کہا کیوں؟ کہا کہ 1 رکعت پڑھی آپ نے، پہلی رکعت پر بیٹھ گئے اور قاعدہ اس نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل پڑھتے نہیں، یہ میرا ایک بھی اللہ کے یہاں چل جائے۔ دیکھو کمکل کو دیکھو ذرا، اس طرح خدا کے یہاں چیزیں چلتی ہے، وہ کس کا محتاج ہے؟ تم اپنا قورم تو پورا کر لو۔ اس کا یہ خیال تھا کہ میں نے بہت بڑا، آج کل بھی یہ بچوں کو مسجدوں میں لاتے ہیں، اگر ان کو کہیں بچوں کو جی آپ کون سا زمانہ ہے، آپ بچوں کو دھکیل رہے ہیں، وہ بچوں کو نہیں دھکیل رہے ہیں، بچوں کو وہاں کھڑے کر رہے ہیں جہاں پیغمبر نے حسن و حسین کو کھڑا کیا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ بس بچوں کو غلط طریقے سے دلاسا دو، غلط طریقے سے دلاسا دینا یہ اسلام میں نہیں ہے، اچھی طرح کان کھول کے سنو۔ صحاح میں ہے کہ حضرت جبریل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں فلاں وقت آؤں گا۔ وقت مقررہ پر پیغمبر مجتبیٰ نے خاصا انتظار فرمایا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ ملائک تو
عہد کے خلاف کرتے نہیں. آپ باہر نکلے تو حضرت جبریل موجود تھے اور فرمایا کہ اندر آپ کے گھر میں کتا ہے اور ہم ایسے گھر میں نہیں جا سکتے جہاں کتے ہوتے ہیں. آپ بڑے حیران ہوئے. آپ گھر آئے اور ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا. انہوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے حسن آیا تھا, چھوٹا سا پلہ کترے جرب القلب جسے عربی میں کہتے ہیں, وہ گود میں دبایا ہوا تھا اور چارپائی کے نیچے رکھ کے چڑھا گیا. حضرت حسن کی کل عمر وفات رسول کے وقت 8 سال تھی, حسین کی 7 تھی, یا 9 اور 10. اور ان کے اندر پلہ لانے کی وجہ سے جبریل نبوت کے گھر میں داخل نہیں ہو رہا. تم جو بڑے بڑے جو ہے نا انگریزی ڈاگ پالتے ہو اور بڑا فخر کرتے ہو, جواب تیار کرو, قیامت کا دن آنے والا ہے. یہ شریعت ان کے لیے تھی, آپ کے لیے کہاں سے آزادی آ رہی. اور حضرت حسن نے, حالانکہ آپ حسن و حسین کو ایسا ملا کے کہتے تھے, ہمارے حانتایا من الدنیا, یہ جنت کے 2 پھول مجھے اللہ نے دنیا میں دیے, ایسی محبت فرماتے تھے. اور حضرت حسن نے ایک کھجور پڑی ہوئی تھی, اچانک اٹھا کے بچوں کی عادت ہے منہ میں ڈالتے ہیں. آپ نے کہا اوہ اوہ اللہ تکون من الصدقہ, کہ یہ زکات کی کھجور نہ, عام سادات تو زکات نہیں کھا سکتے. منہ میں انگلیاں ڈال کر ان کو باہر لیتا. ہمارے محدثین نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جو لباس مرد کے لیے ناجائز ہے, چھوٹے بچے کے لیے بھی ناجائز ہے. اور جو لباس بچے کو بچی دکھائے منع ہے, اور جس لباس میں بچی پر لوگ گمان کرے کہ یہ لڑکا ہے, یہ بھی منع ہے. فتح القدیر کتاب اللباس بھری پڑی. اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر نہایت اطمینان کے ساتھ عمل نصیب فرمائے. حدیث شریف میں ہے جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانین, ایسے چھوٹے بچے جو مسجد کے آداب نہیں جانتے, نمازیوں کے سامنے بھی گزر جاتے, کئی بول برات بھی کر لیں گے, بچے اور دیوانے, ان دونوں کو روکو, باہر اندر نہیں آنے دو. اور آپ نے فرمایا یہ مساجد عبادات کے لیے, ذکر کے لیے, تلاوت کے لیے, یہ کھیل کود کی جگہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں دینی توجہات نصیب فرمائے اور ہمارے پورے ملک میں اللہ رحم, عدل اور انصاف کا نظام نافذ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان گزارا رمضان شریف, ہم مسلمانوں نے روزے رکھے, عبادات بھی اور مہینوں سے تو بڑھ جاتی ہے. معتکفین نے آخری عشرہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد کا کونے بھی پکڑ لیا, گوشے مسجد میں خلوت نشین ہوئی. اور صدقے و خیرات بھی بہت لوگوں نے کیے. حکم بھی ہے کہ عیدگاہ جاتے وقت فطرانہ ادا کرو, فقراء و مساکین اور محتاجین کی سد الحاجات ہو جائے, ضروریات پوری ہو جائے. یہ جب تمام مہینہ بخیر و عافیت مکمل ہوا اور ایک آزمائش تھی کہ صبح صادق سے لے کر ان کے غروب آفتاب تک وہ آدمی نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. ابتدائے زمانے میں جب یہ دور تفسیر شروع ہوا تو صبح 8 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک پڑھایا جاتا تھا. تو اس کے بعد ایسی پیاس لگتی تھی. میری ایک بیٹی ہے محمد انور شاہ سے چھوٹی, اس نے مجھے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف پڑھاتے ہیں, روزے میں آپ کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے کہ 1 گلاس ٹھنڈا پانی پیے, آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ نماز میں تکبیرات نہیں کر سکتے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دور تفسیر چھوڑ دو, بند کرو, لیکن روزہ پورا کرو. الحمدللہ اسلام کی بالادستی ہے. ٹھنڈی بوتلیں, ٹھنڈا پانی, کون سی چیز موجود نہیں, لیکن اجازت نہیں.
اس لیے حدیث میں ہے، قدسی حدیث ہے، یعنی اللہ نے آپ سے اعلان فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک راز ہے۔ وہ ایک آدمی غسل خانے میں نہا رہا تھا، دوسرا آدمی انتظار میں تھا، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ نہانے والا اندر پانی پی رہا ہے۔ جب وہ باہر آئے تو وہ چھوٹا لڑکا تھا، اس نے کہا کہ لالا آپ اندر پانی پی رہے تھے کہ ہاں روزہ تو باہر ہے، غسل خانے میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں بھی اندر پیوں، تو اس نے کہا بس رہنے دو نا، اور مجھے کیوں اتنا رسوا کرتا ہو۔ اس نے کہا عجیب بات ہے کہ خود آپ کہتے ہیں کہ اندر روزہ نہیں ہوتا، وہاں تو آدمی کپڑے اتار کے ننگا ہوتا ہے۔ شیطان کیسے کیسے طریقوں سے ورلاتا ہے۔ جب اس بچے نے کہا پھر میں بھی اندر نہاؤں گا تو میں پی سکتا ہوں، تو تاب نہیں لا سکا، وہ کہا کہ نہیں میں نے غلط کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان مہربانی ہے، مسلمان بڑے آب و تاب سے روزے رکھتے ہیں اور پورا کرتے ہیں۔ یہ جو منڈیوں میں یہ بڑے بڑے وزن اٹھانے والے مزدور ہوتے، آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ مزدور دور دراز سے آئے پرائے شہر میں، آپ روزانہ رکھ کے حرام باللہ کہ وہ آپ کی بات مانیں۔ وہ کہتے ہیں روزے بھی کوئی کھا سکتے ہو، واہ پھر ہم مسلمان کس دن کے ہو۔ جیسے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں لیکن شراب پینے کے لیے تیار نہیں، شراب خانہ کہیں نظر آ گیا، شرابی تو نہایت نفرت کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اور اپنی شریعت کو محفوظ فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اس عظیم مہینے کی تکمیل نعمت کی خوشی میں ہم اور آپ باہر آ کے یہاں عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے آج فجر میں ایک تقریر کی، 2-3 باتیں نماز کے ساتھ کہی جاتی ہیں۔ میں نے کہا شریعت جب کسی چیز کو منواتی ہے تو اس کے لیے ماحول بنتا ہے۔ اب دیکھو ویسے کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے اور پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف میں تامۃ تامۃ تامہ، پورا پورا پورا، کوئی گپ شپ نہیں ہے، وہی۔ لیکن عید کے دن نہ اشراق ہے اور نہ چاشت ہے، بس لوگ عید کی تیاری میں لگ جائیں۔ عیدگاہ میں بھی صحابہ نے منع کیا ہے کہ نہ عید سے پہلے نفل پڑھو نہ عید کے بعد پڑھو، تاکہ عید کی نماز کے لیے آپ بالکل تیار رہے اور اس کی ہیبت اور جلال آپ کے دل و دماغ میں۔ پیغمبر اسلام کی زندگی مبارک میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سخت دھوپ تھی اور سخت گرمی کا موسم تھا، اور عربستان کی تپش تو ویسے ہی ضرب المثل۔ صحابہ کی خواہش تھی کہ مسجد نبوی میں عید پڑھ لیں۔ مسجد نبوی وہ ہے جو 3 مساجد میں سے جن سے بڑھ کر مسجد اسلام میں نہیں ہے، بیت اللہ، اب مسجد اقصی اور مسجد نبوی، 3 مساجد، اور وہاں ایک نماز 50,000 نماز، ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تپش میں، حرارت میں تیار ہو کے اور آگے بڑھے کہ وہاں باہر جا کر بھی عید پڑھے۔ مسجد نبوی میں آپ نے آمدن عید نہیں پڑھی۔ صحابہ ایسے باادب اور احترام اور تقدس سے سرشار تھے کہ نبی کو ایسی بات کوئی کرتا ہے کہ حضرت گرمی ہے، آپ بھی جلس جائیں گے اور ہمیں بھی گرمی لگے گی۔ صحابہ جاننے ساران ساتھ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا تو بادل آیا، پورا ایک ٹکڑا بادل کا گھنا، اور آخر تک آپ کے اوپر افغان رہا۔
منڈلاتا رہا. اس لیے اس واقعے کو لوگ حدیث الغمامہ کہتے ہیں. غمامہ عربی میں گھنے بادل کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آگے بڑھنا یہ مومن مسلم کا فریضہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ اس کا آزمائش بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے, کہاں تک اس کو مالا مال فرماتا ہے. میرے عزیزو, ایک رمضان نہیں ہے, آگے چل کر قربانی آ رہی ہے. اب یہ جو مہینہ شروع ہوا اشہر حج ہے, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ. بھئی حج تو 5 دن میں ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھے اور منا جائے, اور 9 ذی الحجہ کی صبح کو عرفات روانہ ہو جائے. مغرب تک وہاں پر عبادت کرے, دعائیں مانگے, لیکن مغرب پڑھ لی نہیں ہے عرفات میں نراستے میں. پڑھ لی تو کلدم ہے. مزدلفہ آ کے آپ کو مغرب پڑھ لی ہے, بلے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزرے. آج کی قضا ادا سے بہتر ہے. مزدلفہ میں آپ نے 10ویں رات گزاری اور صبح آپ روانہ ہو گئے مینا, اور جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کریں گے. ہر حاجی مفرد بھی اور قارن بھی متمتع بھی. مفرد کے ذمہ قربانی نہیں ہے, وہ بس حلال ہو سکتا ہے, لیکن قارن اور متمتع کے ذمہ قربانی واجب ہے. وہ قربانیوں کے بعد سر کے بال مونڈیں گے اور سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے اور خوشبو لگائیں گے. تو بس 4-5 دن ہو گئے اور حج ختم ہے. اب تو 11, 12, 13 کو آپ تینوں شیاطین کی رمی کریں گے. سوال یہ کہ 3 مہینے الحج اشہر معلومات, شوال جس کا آج یکم ہے اور ذوالقعدہ ذی الحجہ, یہ 3 مہینے یہ تیاری کے لیے ہے, پہنچنے کے لیے ہے, سفر کرنے کے لیے ہے. اسلام احکام کی قدر اور منزلت منواتا ہے. اسلام میں یہ کمال ہے کہ جس چیز کو منواتا ہے اس کے لیے ماحول بناتا ہے. کیونکہ کعبہ شریف وہ تو ایک مقام پر مقر ہے, اور سارے جہان کے مسلمان وہاں پہنچے. وہ کس طرح پہنچتے ہیں اور کیسے, وہ تو جو دوست ہمارے بزرگ آئے گئے ہیں ان کو اندازہ ہے. اللہ رب العالمین تمام مسائل میں اور احکام میں ہماری مدد فرمائے. اور یہ جو رمضان شریف کا آزمائشی مرحلہ گزر گیا, اس کے آثار بھی ہونا چاہیے. ہمارے لوگ بہت شوق سے رمضان گزارتے ہیں اور جوان اعتکاف کرتے ہیں. ہم بھی بڑی کوشش کر کے ان کے ساتھ بیٹھتے کہ ان کو ہدایات دیں, وقت وقت پر رہنمائی کرے, لیکن افسوس کہ بہت کم لوگوں پر بعد میں اثرات ہوتے. نیک اثرات کا برقرار رکھنا یہ ضروری ہے. اللہ اس لیے قرآن میں کہتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک تمہارا اسلام اور ایمان ضروری ہے. اگر ایمان و اسلام نہ رہا اور کوئی شخص قیامت کے دن یہ موجودہ زمین کو سونے سے بھر کے دینا چاہے, ما تقبل من احدہم, اللہ قرآن میں کہتا ہے نہیں قبول کرے. ہمیں ایمان چاہیے. ہم نے آپ کو ایمان کہا تھا, سونے چاندی کا نہیں کہا. میرے عزیزوں اور بھائیوں, یہ مختصر سی گفتگو ایک یاد دہانی ہے, ایک تذکرہ ہے, ایک بھولے بسرے سبق کا یاد دلانا ہے. بزرگان دین بھی اپنے بیٹوں اور گھرانوں کا خیال رکھے اور ان کو کہے کہ بیٹے آپ نے تو 10 دن مسجد میں گزارے اور اتنی بڑی عبادت آپ نے کی ہے, آسان کام نہیں ہے. ایک دن ایک رات کے لیے آپ مسجد میں رک جائے, پتہ چل جائے گا. یہ تو ایک لذت ہے, ایک شوکت اسلام ہے, ایک ماحول ہے جو اللہ نے شیرین و زرین بنایا ہے. وہ ایک زمانے میں فجر کے بعد درس ہوتا تھا تو یا 2-3 بزرگ ایسے تھے کہ وہ فوراً اٹھ جاتے تھے, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی کام وام ان کا ہوگا. پھر وہ مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑے رہتے تھے
اور ان میں سے ایک درس میں شریک ہوتا تھا، اس کے انتظار میں کسی پارک میں جاتے تھے اور ورزش کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اور عالم دین مہمان تھا، میں نے کہا آپ نماز پڑھا لے اور درس دے۔ میں ان بزرگوں کے پیچھے اٹھا، ویسے مجھ سے روز بھول جاتا تھا۔ میں نے ان کو کہا عجیب بات ہے کہ آپ وہاں سے تو اٹھ جاتے ہیں، نماز میری ابتدا میں پڑھتے ہیں، عقیدہ بھی صحیح ہے الحمدللہ، سب سے بنیادی عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ نہ کرے، ہم ایک مستحب سے لے کے ایک فرض تک آپ کے ہیں۔ میں نے کہا بیٹھتے کیوں؟ نے کہا بیٹھنا بہت دشوار ہے۔ اور میں نے کہا یہاں جو کھڑے ہیں پون گھنٹہ ایک گھنٹہ کا، یہ شیطان خوش ہوتا ہے، اس سے ہمیں آسانی ہے۔ یہ اندازہ لگا۔ اسی طرح ایک بہترین پروگرام ہوگا، آپ دیکھیں یہاں سے بھئی کہاں جا رہا ہے؟ کیا آگ لگی تجھے؟ بہت خفا ہوتا تھا کہ ارے یہ لوگ کیوں اٹھ کے جاتے ہیں، ہم تو ان کے لیے بیٹھے رہتے بیان کرتے ہیں۔ دیکھو حدیث شریف میں ہے کہ جو امام اپنی دعا مانگے، ترمذی شریف میں قوم کے ساتھ نہ مانگے اللہ کو پسند نہیں۔ تو جو قوم بغیر امام کے، ایک تو یہ کہ عذر ہے، راستے میں گاڑی غلط کھڑی کی ہے، گھر میں کوئی تکلیف ہے، وہ آزار اپنی جگہ، اس پہ تنقید نہیں کر سکتا، آزار جائز ہے۔ بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی اٹھ رہا ہے تو امام کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ دعا مانگیں، اس کو کیوں تنبیہ نہیں ہے کہ وہ یہ امام کے ساتھ رہے، اور جب امام معمولات سے فارغ ہو رہے تو چلے۔ یہ تو مسئلہ سن لو، آگے دیکھو۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ بڑے اچھے لوگ ہوتے اور 10 کے درمیان میں اٹھ جاتے ہیں، بلکہ اب تو یہاں تک رواج ہو گیا کہ دعا شروع ہوتی ہے وہ اٹھ جاتے، ایسے بے نیاز پیدا ہو گئے، اور ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ میری شان کے لائق نہیں کہ یہاں سے ان کو نشانہ بنا۔ ایک آدمی ہمارے یہاں ہے، وہ جب بھی میں دعا مانگتا وہ اٹھ کے چلے جاتا۔ ایک دن میرے پاس بہت روتا پیٹتا آیا، میں نے کہا یہ تو آپ روتے پیٹتے نا، اگر سر سے پاؤں تک تیرا خون ٹپ کے مجھے رحم نہیں آتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یہ مصلی پر میں 40 سال سے نماز پڑھا رہا ہوں، واحد آدمی ہیں آپ کہ آپ دعا کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے۔ آج میرے پاس کیا ہے، میں نہ آئی جی ہوں، نہ چیف سیکریٹری ہوں، نہ کوئی چیف جسٹس ہوں، نہ کوئی وزیر مشیر ہوں۔ ایک فقیر، ایک عاجز مسکین، ممبر و محراب اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، اور اس نعمت کا شکر پوری زندگی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا آپ نے مجھے کتنا دکھایا ہے کہ دعا شروع ہو جاتی ہے اور اب یکدم روانہ ہوگا۔ ایسا کون سا مرض آپ کو لاحق ہے کہ وہ پوری مجلس اور پوری دعا آپ کو نہیں شریک ہونے دے رہا؟ بعد میں کتاب نظر سے گزری، اس میں ایک حدیث نظر سے گزری تو بس اطمینان ہو گیا۔ اس میں ہے کہ بعض لوگوں کا اخیر تک پورا حصہ نہیں ہوتا، ملائکہ ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے سے مارتے کہ آپ کیوں یہاں بیٹھے، نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، آپ کیوں یہاں بیٹھے۔ جب یہ روایت دیکھی تو میں نے کہا پیغمبر کو بھی اس کا احساس ہوا، اور وحی کے ذریعے آپ نے ان کی نشاندہی کی، تو میرے عزیزوں اور بھائیوں بہت شوق سے دعائیں مانگا تھا۔ اور علماء دین کا دامن مضبوط پکڑو، جب وہ محراب میں بیٹھے رہتے وہ آپ کی نگرانی کے لیے، آپ کے سکون و اطمینان کے لیے بیٹھے رہتے، تو آپ بھی بیٹھے رہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، ضرورت ہو، مرض ہو، کوئی شغل ہو، وہ معاف ہے، انہیں 1000 بار اجازت ہے، لیکن ہر شخص اپنے آپ کو معذور نہ بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی معذور ہو جائے۔ بس وقت ہو گیا ہے، صفحہ درست فرما لیں۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے اور واجب ہے۔ اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھ لے، اس کے بعد 3 تکبیرات کہی جائے گی، اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور پلٹ نیچے چھوڑ دو۔ تیسری تکبیر کے ساتھ ہاتھ باندھ دے اور قرات شروع ہو جائے گی۔ دوسری رکعت جیسے عام نماز اس طرح ہوگی، جب رکوع کا وقت آ جائے گا تو پھر 3 تکبیرات امام کہے گا،
यके बाद दीगर है, और हर तकबीर के साथ कानों तक हाथ उठाए और फिर खुले छोड़े। तीसरी तकबीर के साथ और रुकू में तीन तकबीरों के बाद एक चौथी तकबीर होगी, उसमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं, रुकू में जाने की जरूरत है। अल्लाह ताला खैर और आफियत से मुकम्मल है। अल्लाहु अकबर।
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخرج الصحيحان في مشيختهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة فرأى الناس يلعبون فقال ما هذان اليومان؟ قال هما يومان نلعب فيهما. فقال إن الله أبدلكما بهما يوم الحمر ويوم الأضحى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. صلى الله وسلم على رسوله اور عید اور نماز خود بدعا قبول فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت شفا عطا فرما. یہ کے بعد دوسرے جو ملک میں دکھناک واقعات پیش آئے مسلمانوں کو شہداء اور سعداء بنا اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل اور اجر جمیل عطا کرنا. شہر میں اور ملک میں جو ازہناک جیسے باجیبر صالحات پیش آ رہے ہیں خدایا آپ یہ تسلسل حوادث کو روک دیں. کسی ظالم حکمران یا کسی بدعنوان شخص کی وجہ سے یہ ملک اور ملک کے مکینوں کو سزا نہ دے. وہ تو چند دنوں کے مہمان چلے جائیں گے. خدایا اس سرزمین کو ناکارہ ملوک
کو صلاحیت سے محفوظ فرما اور ایسے لوگوں کو اقتدار اعلیٰ عطا فرما جس میں آپ کا خوف ہو، شریعت کی قدر ہو، مظلوم کے آنسو پہنچنے کی صلاحیت ہو اور غمزدوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ یا اللہ ہمارے غیر مساکین کی دعائیں قبول فرما، خطبہ و نماز قبول فرما۔ ہمارے مسلمانوں نے سخت گرمی کے عالم میں اس کھلے میدان میں بیٹھ کر نماز عید پڑھی کہ اللہ قبول فرما، اجر عطا فرما۔ جتنی دعائیں اور مراد نبیوں نے مانگی عطا فرما، جتنی بلا و آفات سے پناہ مانگی ہے بڑا عبادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وہ ہم عید کے قائل ہیں لیکن انتظامی طور پر بھی کچھ طبیعت کی صحیح نہیں آپ پرواز ہے، اس لیے عید ملنے کی مجھ سے ضرورت ہے۔